حضور ذرا ارشاد فرمائے اللہ نے اتنا مقام دیا، آج تو نیٹ اور فیس بک اور یہ بک اور وہ بک، اس کے بغیر شہرت ہی نہیں ہوتی، آپ کو اتنی شہرت کیسے مل گئی؟ فرمایا ذرا میرا انداز دیکھو میں نے اپنے رب کو کیسے پایا۔ تین ہیں، ایک داتا حضور، دو ان کے دوست۔ فرمایا ہم تینوں چل رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ کی تلاش میں، اس حق کی تلاش میں، اور ایک شیخ کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ شیخ ایسا ہے جس کے دل پر اس مالک کے راز منکشف ہوتے ہیں۔ پھر یہ وقت داتا حضور پر بھی آیا، جب انہوں نے محنت اور مشقت کر لی، پھر یہ مقام ان کو بھی ملا۔ پھر وقت کے ولیوں کے بادشاہ نے کہہ دیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اب لوگوں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ یہاں مظہر نور خدا، یہاں سے رب کا نور ظاہر ہوتا ہے، یہاں بس اور رموز پھوٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی ہمارا سالک کا دور ہے اور اصحاب کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا دوستو شیخ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں اور راز منکشف ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے دلوں پر غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی نگاہ پھر لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے۔ چلیں پھر اس طرح کرتے ہیں، دل میں کوئی نہ کوئی خواہش رکھ لیتے ہیں تاکہ ادھر سے بر آئے۔ دوستوں نے کہا علی آپ بتائیں آپ کے دل میں کیا خواہش ہے جو وہاں سے چاہتے ہیں پوری ہو؟ فرمایا میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ ابن حسین ان کے اشعار بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، رب کی معرفت، اس کا عشق اور محبت، میں چاہتا ہوں کہ قبلہ حضور وہ اشعار مجھے سنا دیں، میری خواہش ہے۔ آپ کی کیا خواہش ہے؟ دوسرا بولا، اس نے کہا مجھے کافی عرصے سے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے علاج کروائے حکیموں کو سمجھ نہیں آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس شیخ کی بارگاہ میں جاؤں، میری یہ بیماری دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر کہا تیسرے دوست سے آپ کے دل میں کیا خواہش ہے جو وہاں ہم نے جانا ہے تو اس کی وہ پوری ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے بادشاہ کے جو فوجی ہیں نا ان کو جو خوراک ملتی ہے ان میں ایک طاقتور چیز وہ ہے حلوہ صابونی۔ کیا؟ حلوہ صابونی، یہ بادشاہ اپنے فوجیوں کو دیتا ہے اور یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، جنگ میں پھر وہ بڑے جوہر دکھاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ وہ میں بھی چیک کروں، وہ حلوہ میں بھی، حلوہ صابونی میں بھی چیک کروں۔ یہ تینوں اب دوست داتا حضور فرماتے ہیں، یہ کشف المحجوب میں ہے، کشف المحجوب میں داتا حضور فرماتے ہیں ہم تینوں جاتے ہیں، جب اس شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک پرچہ پکڑا اور کہا علی یہ پڑھو، علی یہ پرچہ پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی وہ پرچہ دیکھا تو اس پر ابن حسین کے اشعار لکھے ہوئے تھے، جو میں نے تمنا کی تھی وہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے اشعار پڑھے آنسو گرنے شروع ہو گئے، میں نے کہا میرے دل کی تمنا تو پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں دوسروں کا کیا بنتا ہے۔ پھر اس شیخ نے، بھائی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں رب کسی کو دے نہیں سکتا، رب کسی کو دے نہیں سکتا، نہ وہ غیب دے سکتا ہے، نہ وہ اپنے خزانے جتنے چاہے وہ نہیں دے سکتا، ان سے بات ہی نہیں ہے۔ ہماری بات کیسے ہے کہ رب خالق ہے، مالک ہے ہر چیز کا، جتنا جس کو چاہے عطا فرمائے، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اس کو، وہ خود مختار ہے، جیسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ اب دوسرے کی خواہش کہ میری وہ بیماری ہے وہ ختم ہو جائے۔ شیخ آگے بڑھے، ہاتھ پیٹ پر پھیرا اور فرمایا جاؤ اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے۔ فرماتے ہیں اسی وقت ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب تیسرے تھے جنہوں نے کیا تمنا کی تھی کہ بادشاہ کے جو فوجی ہیں
طاقتور ترین ان کی جو غذا ہے وہ ہے حلوہ صابونی. تو میں نے کبھی وہ کھایا نہیں ہے، چلو آج شیخ سے وہی لے لیتے ہیں، یہاں کون سی کمی ہے. اور اعتقاد مضبوط تھا. اب شیخ نے میری طرف توجہ کی تو ارشاد فرمایا فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، خوراک اللہ توجہ کرو. ہاں جی میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. آئے نا یار، جس نے انار چکھا نہیں ہے اس کو آپ انار کا ذائقہ بتانا چاہتے ہیں؟ یار پاگل ہیں آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. کیسے آپ ذائقہ بتائیں گے؟ تو جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی قدرتیں کیا ہیں، اس کی طاقتیں کیا ہیں، تو وہ کیا آپ کو بتائے گا؟ اسے کیا خبر ہے کہ ولی کو اللہ نے کیا مقام دیا ہوتا ہے، اس کے سینے پر کیا کچھ وارد ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر کیا خزانے ہوتے ہیں، تجھے کیا پتہ ہے؟ فرمایا لباس فقیروں والا، اور خواہش کرتے ہو جو بادشاہ کے فوجی طاقتور غذا کھاتے ہیں وہ مجھے ملے. فرمایا فیصلہ کر لو دونوں میں سے ایک، یا پھر بادشاہ کے فوجی بن جاؤ یا پھر حضور کے فقیر بن جاؤ. یا بادشاہ کے فوجی بن جاؤ یا پھر حضور کے فقیر بن جاؤ. فوجی بنتے ہو ابھی حلوہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اگر فقیر بننا ہے تو پھر اس کی خواہش ختم کر دو. اللہ اکبر. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی.